الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عینان لا تمسهم النار عین بقت من خشیت اللہ۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، انسان کی زندگی کا مقصد انسان کے خالق و مالک رب تعالی نے خود اپنی قرآن کتاب اس میں واضح کر دیا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اب جب عبادات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو بڑی واضح طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ساری کی ساری عبادات ان کے مقصد کو اگر دیکھا جائے کہ یہ عبادات کرنی کیوں ہیں، عبادات کا مقصد کیا ہے، عبادات کا ثمر کیا ملے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، تو وہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ زندگی کا، انسان کی زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اور ساری عبادات کے نتیجے کو، اینڈ کو، مقصد کو جب دیکھتے ہیں تو وہ مقصد نظر آتا ہے اللہ کا تقوی، کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، انسان اللہ رب العالمین سے ڈر کے زندگی گزارے، اس کے دل کے اندر ہر کام سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر قدم سے پہلے اللہ کا خوف، خشیت، تقوی، للہیت ہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تقوی اتنا عظیم عمل، اتنی عظیم ضرورت ہے انسان کی کہ اس کے بغیر انسان بڑی تیزی کے ساتھ جرائم کی دلدل میں دنستا چلا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، جتنی بھی دین سے دوریاں ہیں، جتنی بھی اللہ کے دین اسلام سے بغاوتیں ہیں، ان سب کی سب غلطیوں، گناہوں، جرموں کا بڑا مقصد، بہت بڑا سبب، بہت بڑی وجہ وہ انسان کے دل سے اللہ کے تقوی، خوف کا غائب ہونا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، ڈر پیدا ہو جائے تو پھر انسان، میرے محترم بھائیوں، دین کی طرف لپکتا ہوا آتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے، اور اس سے نیکیاں ہی نیکیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہوں سے وہ بندہ دور سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تقاضا کیا ہے قرآن مجید میں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو، مسلمانوں، اللہ کو ماننے والوں، دین کو اپنا مذہب اسلام وہ ماننے اور سمجھنے والوں، آمنو، اے مومنو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کر لو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے انسان کے دل میں، اس طرح ڈرو اللہ سے۔ صرف ڈر ڈر ڈر، مجھے اللہ سے بڑا ڈر آتا ہے، یار اللہ سے ڈرنا چاہیے، یار بہت خوف ہے اللہ کا، یہ نہیں، حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ہمارا ڈر کیا ہے آج کل؟ او بھائی کم ماپ رہے ہو، اور یار گزارا نہیں چلتا، اللہ سے ڈر تو لگتا ہے، اور یار زیادتی کر رہے ہو، پیسے اتنے بنتے ہیں، کیوں اتنے لگا رہے ہو، اور یار کیا کریں، یہ سارا کچھ بزنس میں چلتا ہے، اللہ سے ڈر تو لگتا ہے، اور جھوٹ نہ بول، اور یار کیا کریں، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اللہ سے ڈر تو لگتا ہے۔ ہر گناہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈر تو لگتا ہے۔ ظلم، زیادتی، جبر، سارے کے سارے جرائم کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں، یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ڈر بڑا ہے اللہ کا۔ یہ ڈر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔
یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو، اور شاید کہ ہم رب تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا تقاضا کیا ہے؟ یہ ڈر نہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے وہ ڈر چاہیے جس ڈر کا تو حق ادا کر دے، حق کا تو قاتے ہی، اللہ کہتے ہیں اس طرح ڈرو جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر! یہ ڈر کیا ہے؟ کس چیز کا نام تقویٰ ہے؟ کس کو تقویٰ کہا جاتا ہے؟ یہ اتنی ضروری چیز کیوں ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادات کا مقصد ساری، ہم رمضان میں کیا سنتے ہیں؟ روزے رکھو، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ سورہ حج پڑھ کے دیکھ لو، مساجد بناؤ، مساجد بنانے کا کیا نتیجہ ملے گا؟ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ مساجد بنانے کا مقصد تقویٰ، روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ، عدل و انصاف کرنے کا مقصد تقویٰ، قربانی کرنے کا مقصد تقویٰ۔ اللہ اکبر! میرے محترم بھائیوں، بڑے بڑے اعمال آپ لے لیں، ان کا نتیجہ رب نے تقویٰ رکھا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا یہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، کہتا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو ترک کر دینا۔ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا، ہر چھوٹی بڑی کوتاہی، گناہ، اللہ کی نافرمانی، معصیت، اس سے باز آ جانا، ذاک التقیٰ، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا ڈیفینیشن ہے تقوی کی؟ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، تعریف پوچھتے ہیں تقوی کی، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں جانثار پوچھا، ابی بھائی تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی تقوی سمجھانے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق کو، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی کو۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، عمر کبھی تو سنگلاخ، خاردار، جھاڑیوں والے راستے سے نہیں گزرا؟ بہت سنگلاخ، بڑا پر خطر اور پرکٹھن راستہ ہو، جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، تو ان راستوں سے کبھی طرح گزر نہیں ہوا، وہاں سے کبھی نہیں گزرا؟ ابی بن کعب کے اس سوال پہ حضرت عمر کہتے ہیں، ابی بھائی بڑی مرتبہ ایسے راستوں سے گزر ہوا، خاردار جھاڑیاں، کانٹے، سنگلاخ راستے بڑی دفعہ گزرا ہوں۔ حضرت ابی کہتے ہیں، عمر پھر مجھے بتا ان راستوں سے کیسے گزرتا ہے؟ تیرا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیسے وہاں سے تیرے گزرنے کا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا بے باکانہ اور کھل ڈل کے وہاں سے گزرتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو سمیٹ کے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، اپنے لباس کو لپیٹ کے، اپنے آپ کو کانٹوں سے، جھاڑیوں سے، خاردار، اللہ اکبر، باڑوں سے بچتا ہوا وہ راستہ کراس عبور کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابی کہتے ہیں اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا یہ مختصر سا پیریڈ، 20 40 60 70 80 سالہ یہ زندگی، یہ خاردار جھاڑیاں، شیطان کے بچھائے ہوئے جال، اس کا نام ہے۔ شیطان نے قدم قدم پہ کڑکی لگا رکھی ہے، کانٹے بچھا رکھے ہیں، بہت زیادہ اس نے جناب والا اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ جو انسان شیطان کے ان جالوں سے دنیا کی زندگی کے اندر بچ بچ کے گزرتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے، شیطان کی چالوں سے بچ کے، رحمان کے اللہ اکبر بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، شیطان کے جالوں سے بچتا ہے، وہ بندہ متقی ہے، اس بندے کے اندر تقویٰ ہے۔ کسی بندے نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ اتنی اہمیت کی یہ حامل چیز ہے، رب بار بار قرآن کے اندر ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، تقویٰ اختیار کر لو۔ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایک آیت اور حکم 2 مرتبہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، تقویٰ اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، رب کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو۔ یہ کیا ہے تقویٰ؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، او لوگوں 4 چیزوں کا نام تقویٰ ہے، 4 چیزوں کا نام تقویٰ ہے، جس کی اتنی ضرورت کہ انسان کی زندگی کا مقصد
عبادت، ہر عبادت کا مقصد رب نے تقوی رکھا ہے۔ لوگوں جان لو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو رب تقوی سمجھتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الخوف من الجلیل، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تمہارے دلوں میں رب جل شانہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، لوگوں قرآن کے اوپر اللہ کی نازل کردہ کتاب پر عمل پیرا ہونا یہ تقوی ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، دن رات صبح و شام حلال و حرام اس کی تمیز کیے بغیر بس دوڑ لگاتے جانا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، میری بلے بلے میرا نام بن جائے، یہ کل یہ تھا اور آج یہ بن گیا ہے۔ فرمایا نہیں، والقناعۃ بالقلیل، تقوی یہ ہے کہ جتنا رب نے دیا ہے اس پہ قناعت کرو، اس پہ رب کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ جتنا تو نے مجھے دیا ہے یہی میرا مقدر، یہی میرا حق تھا، میں اس پہ خوش اور راضی ہوں۔ اور فرمایا چوتھی چیز یہ ہے، اللہ اکبر، والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، فرمایا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی انسان کو یہ فکر ہو کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو قیامت کے دن کی فکر لاحق ہو۔ والاستعداد، استعداد تیاری کرنے کو کہتے ہیں، لیوم الرحیل، وہ لمبا سفر کر کے قیامت کا سفر، فرمایا قیامت کے دن کی تیاری کرنا اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یہ چار چیزیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف میں سمجھائی، لوگوں یہ ہے تقوی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اللہ سے سوال کیا کرتے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ ہدا، اے اللہ ہدایت پہ قائم رکھنا، والتقی، اے اللہ تقوی نصیب کر دے، والعفاف، اے اللہ عفت، عصمت، عزت، اے اللہ وہ عطا کر دینا، والغنا، اے اللہ لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھنا، غنی بنا دینا، اے اللہ تو غنی ہے، لوگوں کی محتاجی سے مجھے بھی محروم فرمانا۔ اللہ کے نبی اللہ سے سوال کرتے تھے، یہ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے تقوی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ کتنی عظیم چیز ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ جس بنیاد پہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جس بنیاد پہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا خوف ڈر تقوی ہے، اور دوسری چیز سبحان اللہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق اور تقوی یہ ایسی چیزیں ہیں جس بنیاد پہ زیادہ تر لوگ جنت کے مستحق بنیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی سب سے زیادہ کس چیز پر، کس بنیاد پر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ایک شرمگاہ اور ایک زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن زیادہ بنیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تقوی وہ چیز ہے، واللہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اگر انسان عزت کی، رفعت کی، بلندی کی منزلیں سر کرنا چاہتا ہے، طے کرنا چاہتا ہے، اوپر سے اوپر جانا چاہتا ہے، اس کا معیار، اس کا سٹیٹس رب تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں عزت اس کی ہے، احترام اس کا ہے، رب کے ہاں مقام شان اس کی ہے، کس کی؟ اتقاہم، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ رب کا معیار ہے، یہ رب کا سٹیٹس ہے کہ عزتیں اس کا مقدر بنتی ہیں جو رب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ قدم قدم پہ ان کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں، گھر میں بیٹھے ہوئے، دکان پہ، اپنے گاہکوں کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، ان کے ہر معاملے کے اندر اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر بسا رچا ہوتا ہے، پھر وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، گناہوں سے پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ کتنی عظیم چیز ہے واللہ تقوی۔ انسان قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہیں میرا رب میرے اس عمل سے، اس قدم اٹھانے سے ناراض تو نہیں۔ تقوی اختیار کر لینا ہمارا کام ہے، رب اس کی برکت سے اتنے انعامات۔ آج ہم پریشان ہیں، او یار میرے پیسے مارے گئے، فلاں بندہ نہیں واپس پلٹا، فلاں نے جناب یہ زیادتی کر دی، یہ ظلم کر دیا، اور جناب والا گاہکی نہیں ہے، پریشان ہوں، بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں، نوکری میں، گھر بار میں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں۔ 28واں پارہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا معیار، کیا حکم دیا، کیا ترغیب دی، کیا میسج، کیا پیغام ہے؟ تقوی اختیار کر لو، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے گا، یجعل لہ مخرجا، اور مارے پھرتے ہو، اللہ کہتے ہیں دنیا کی آخرت کی ہر مصیبت، ہر پریشانی سے یجعل لہ مخرجا، نکلنے کا راستہ میں بنا دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتے ہیں تو مارا پھرتا ہے، رزق نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، پیسے مارے گئے ہیں، فلاں لے گیا ہے، وہ دیتا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں تیری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتے ہیں تیرے گمان پہ بھی نہیں ہوگا، اتنا دوں گا، مرے ہوئے بھی واپس آئیں گے اور تو ان کو بھول بھی جائے گا، اتنا تجھے رزق عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے تیرے دل کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، رب نے قرآن میں سورہ انفال میں فرمایا تم اپنے دل کے اندر میرا خوف پیدا کر لو، اس کی برکت کے ساتھ حق اور باطل کی تمیز میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، صراط الشیطان کیا ہے، شیطان کا راستہ، رحمان کا راستہ کھول کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا، پھر تمہاری مرضی، جس پہ چلنا چاہو چل پڑنا، لیکن شرط یہ ہے تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرنے والے تم بن جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے آغاز میں رکھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، عینان لا تمسہم النار، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، وہ جہنم میں بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ کون سی؟ اللہ اکبر، ان میں سے ایک آنکھ بتایا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر، خوف، تقوی کی بنا پہ اپنے جسم سے، اپنی آنکھ سے آنسو گرا دیتی ہے۔ فرمایا جو آنسو گرانے والی آنکھ ہے، اللہ کے خوف، تقوی کی وجہ سے وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ کبھی میرے محترم بھائیوں اپنے گناہوں کی فہرست، لسٹ، ڈائری، وہ لمبے چوڑے دفتر اپنے سامنے رکھ کے ایک قطرہ آنکھوں سے بہا کے تو دیکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک قطرہ گرانا تیرا کام ہے، اس ایک قطرے کی برکت سے اللہ رب العالمین تیری جہنم کی نار کو، آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ گرائیں تو صحیح، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا تو کریں۔ اور بخاری میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 7 بندے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کے سائے یا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا، ایک شخص وہ ہوگا، سبحان اللہ، جس کو حسین و جمیل، خوبصورت، حسب و نسب والی، اللہ اکبر، بہت خوبصورت عورت برائی کے لیے خود دعوت دے، آ میرے ساتھ منہ کالا کر لے، لیکن یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والا، یہ متقی انسان، اس کو آگے سے کیا جواب دے؟ انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، اللہ کی بندی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دینے والا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو کھڑا کیے ہوئے ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا۔ میں نے ایک رسالہ بہت پہلے شائع ہوتا تھا، الاعتصام، اس وقت تو وہ رسالہ، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا، پارٹیشن کے وقت جب پاکستان بنا تو اس وقت آندھی طوفان کا کوئی موسم بنا، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پہ یہ تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے، خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے والے میرے محترم بھائیوں، واقعہ یہ ہے کہ آندھی طوفان تھا، ایک خاتون، ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکی، وہ اپنے گھر سے باہر ہے، طوفان آندھی آ گیا، کوئی اور راستہ نہ ملا، ایک مسجد کا دروازہ کھلا تھا، مسجد میں چلی گئی اور مسجد کے اندر نوجوان خوب روح اور بڑا ینگ نوجوان امام مسجد، وہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ اس نے اپنا حجرہ کھولا، اس اللہ کی بندی کو، اس خاتون کو، اس لڑکی کو اپنے حجرے کے اندر بٹھا لیا۔ اور اب میرے محترم بھائیوں یہ فطری چیز ہے، ایک طرف نوجوان لڑکا ہو، دوسری طرف نوجوان اللہ اکبر خوب روح لڑکی ہو، پھر شیطان اپنے وار، اپنے حملے نہ کرے، پوری کی پوری اپنی طاقت نہ لگائے ان کو
اللہ کی نافرمانی کی طرف لانے کی، یہ اپنا کام شیطان کرتا ہے۔ اور یہ حجرے کے اندر بند بیٹھی ہوئی لڑکی حجرے کی کھڑکی سے کیا دیکھتی ہے؟ یہ امام مسجد نوجوان ان میرڈ، اللہ اکبر، نوجوان امام مسجد کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر گزرتی ہے، چلتا ہے مسجد کے اندر، سفر کرتا ہے، کبھی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آتا ہے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں چلنے والا دیا اس کے اوپر جا کے اپنا ہاتھ، اپنی انگلی کر دیتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو جلاتی ہے آگ، اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کرتا ہے۔ ساری رات یہی اس کا دور چلتا رہا، کبھی ہاتھ اپنا جلاتا ہے، کبھی پیچھے ہٹاتا ہے۔ صبح ہوئی، دن کی روشنی اللہ اکبر نمودار ہوئی، اس نے حجرہ کھولا، اس عورت کو باہر نکالا، پوچھا بتا اللہ کی بندی کہاں جانا چاہتی ہے؟ تجھے تیرے گھر میں چھوڑ آتا ہوں۔ کہتی ہے ایک شرط پہ جاؤں گی، رات جو عمل کرتا تھا، جو تو نے چلا کاٹا ہے، جو تو نے عمل کیا ہے، وہ عمل مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد آگ پہ اپنا ہاتھ کر دیتا تھا، انگلی کر دیتا تھا، آگ تیرے ہاتھ کو جلاتی تھی، پیچھے ہٹاتا تھا، اس کے پیچھے کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ جو تو عمل کر رہا تھا وہ عمل بتا۔ تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کا خوف کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہے میرے محترم بھائیو خوف۔ ہم تو آج 50، 20 اور 10 روپے کی خاطر اللہ کی قسم اللہ کا ڈر دل سے نکال پھینکتے ہیں۔ یہ اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ کیا کہتا ہے؟ اس کو جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے پوچھتی ہے تو سن ہی لے، شیطان جو انسان کا ابدی ازلی دشمن ہے وہ آتا تھا تیرے متعلق دل کے اندر بڑے وسواس ڈالتا تھا، کہتا تھا اس سے زیادہ سنہری موقع زندگی کے اندر شاید کبھی تجھے مل نہ سکے، آج موقع ہے، اپنا دل خوش کر لے۔ خاتون بیٹھی ہے، خوبرو لڑکی ہے، چل اپنا من کو خوش کر لے، اپنے دل کو راضی کر لے۔ اللہ اکبر کہتا ہے جب وہ آ کے اپنے کام کو سر انجام دیتا تھا تو میرے سامنے اللہ کی بنائی ہوئی جہنم آتی تھی۔ میں جہنم کی آگ کو یاد کرتا تھا اور پھر میں سوچتا تھا جو دنیا کی آگ سے 69-70 گنا زیادہ تیز آگ ہے وہ کیسے برداشت کرے گا۔ میں دنیا کی آگ کے اوپر ہاتھ کر لیتا تھا اور ہاتھ کرتا تھا اس نیت سے اگر تو یہ برداشت کر لے گا وہ بھی جھیل لے گا، جب یہ تجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی وہ کیسے برداشت کرے گا۔ اس وجہ سے ساری رات یہ عمل کرتا رہا اور اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور میرے محترم بھائیوں یہ ہے تقویٰ جس کے یہ نتیجے نکلتے ہیں جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اتنے بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ اکبر ایک واقعہ موجود ہے، دو بندوں نے آپس میں زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد جس نے خریدی تھی ہل چلایا، سونا نکلا، وہ اس کے پاس آیا جس سے خریدی تھی، اختصار سے بیان کر رہا ہوں، کہتا ہے یہ تیری زمین سے سونا، وہ کہتا ہے بھائی تجھے زمین بیچ دی سارا کچھ تیرا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ داستان یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ یہ زمین خریدنے والا کہتا ہے بھائی میں نے تمہیں زمین کے پیسے دیے، سونے کے پیسے نہیں دیے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے تمہیں زمین دی، جو کچھ زمین میں سارا کچھ تجھے دے دیا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا میں کہتا ہوں آج کا کوئی مسلمان نہیں تھا وہ کرنا وہ پاس سے گزرتا ہوا کہہ دیتا ہو بھائی نہ یہ تیرا ہے نہ یہ تیرا ہے، یہ تو میرے دادے نانے کی وراثت ہے، انہوں نے یہاں دبایا تھا۔ یہ آج ہمارے ایمان کی کیفیت ہے واللہ، ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو سونے کے پیسے، میں نے تو زمین کے پیسے دیے ہیں، یہ سونا کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتا ہے میں نے تم سے پیسے لے لیے، اب زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تیرا ہوگا، وہ تجھے ہی نصیب ہوگا۔ فیصلہ کرنے والا پاس سے گزرتا ہے، وہ کہتا ہے جناب اپنا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ بالآخر وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں تمہاری اولاد ہے، ایک کہتا ہے بیٹا، دوسرا کہتا ہے بیٹی ہے، کہتے ہیں ان کی آپس میں شادی کر دو، جو خرچ ہوتا ہے ان کی شادی پہ خرچ کرو، باقی اللہ کے راستے میں دے دو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم بھائیو، خدا را ان واقعات سے، ان احادیث سے سبق کیا ملتا ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کی خشیت ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، اسی کے ساتھ ہماری دنیا کی زندگی وہ خوبصورت ہوگی، اسی کے ساتھ ہم آخرت کی منزلیں چڑھیں گے۔ آخر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون ہے، سب سے زیادہ پروٹوکول، سب سے زیادہ عزت و شرف کا حقدار اللہ کے نزدیک کون ہے؟ من اکرم الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ عزت والا کون شخص ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا بنگلہ بہت بڑا ہو،
جس کی کوٹھی بہت بڑی ہو، جس کی سوسائٹی جناب والا جس میں اس کا گھر ہے بڑی معروف ہو، جس کے پاس کار گاڑی بڑی لمبی ہو، جس کا پلازا اپنا ہو، وہ عزت کا مستحق بڑا جناب والا یہ جس کا نام بڑا ہو، جس کے پاس لوگ اپنے فیصلے لے کے جاتے ہو، لوگوں کے فیصلے کرنے والا، وہ عزت والا ہے۔ اللہ کے نبی بندہ کون سا سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا قال، اللہ کے نبی کا فرمان تھا، آپ کے الفاظ تھے، ہی اتقاہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کا ڈر سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر چاہتے ہیں دنیا میں عزت مل جائے، کل قیامت کے دن شرف مل جائے، خدا را ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اللہ کے لیے ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں کہیں میرا قدم شیطان کے جال کی طرف تو نہیں ہے۔ اگر اس کا جال ہے تو اپنے آپ پہ جبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے شیطان کے جال سے اپنے آپ کو بچا لیں، رحمان کی شاہراہ پہ اپنے آپ کو چلا لیں۔ یہی متقی کی علامت، یہی متقی کا جو ہے وہ ایک پہچان ہے، اور یہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں انسان کی زندگی کے مقصد کے جو ہے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نتیجہ رکھا ہے۔ میں نے جو آغاز میں بات کہی تھی، انسان کی زندگی کا مقصد عبادت، اور ہر عبادت کا مقصد اللہ نے تقویٰ رکھا ہے کہ تمہیں اس لیے بھیجا ہے تم اللہ کی عبادت کرو، اور جو بھی عبادت کرو گے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کا ڈر، خوف تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ڈر، خوف، تقویٰ اختیار کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔